نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز دوستو، آج جمعۃ الوداع کا مقدس اور مبارک دن ہے، 30 رمضان المبارک سن 1444 ہجری بمطابق 21 اپریل 2023۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا اکمال ثلاثین کی جو سنت ہے کہ 30 روزے پورے کریں اگر مطلع ابر آلود ہو، اس پر اللہ نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سائنسی لحاظ سے چاند کی پیدائش کل ہو چکی تھی، کل دن 9 بجے ہوئی ہے، لیکن شام کو اس کی عمر 9-10 گھنٹے بنتی ہے جو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ کوئی اس کے لیے کوئی بڑی دوربین خوردبینیں لگا کر شاید دکھ سکے، اسی وجہ سے نظر نہیں آیا، ابر آلود تھا، تو حکم رسالت ہے کہ پھر آپ 30 روزے پورے فرما لیں۔ تو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم نے شروع سعودیہ کے ساتھ کیا تھا تو امید بھی ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم شروع سعودیہ والے نہیں ہیں، ہم اختتام سعودیہ والے نہیں ہیں، ہم نے شروع بھی چاند دیکھ کے کیا، ہم ختم بھی چاند دیکھ کے کریں۔ کسی ملک کا ہمارے ساتھ موافقت میں آ جانا ضروری نہیں ہے کہ شروع اس کے ساتھ ہے تو ختم بھی اس کے ساتھ۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی بات فرمائی، اور اس موقع پہ 1 2 3 4 5 6 گواہوں کی بات بھی نہیں تھی۔ وہ رمضان شروع کرنے میں تھوڑی خبریں آ جائیں تو ٹھیک ہو جاتے، لیکن عید کے لیے جم غفیر کی شہادت اور گواہی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ہمیں رات نہیں ملی، اسی وجہ سے ہم نے رویت میں رات اس کا اعلان نہیں کیا۔ آج شام چاند قدر موٹا اور باریک نہیں دکھے گا، تھوڑا بڑا دکھے گا، لوگ سمجھیں گے دوسری کا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی عمر 33 گھنٹے ہو چکی ہوگی۔ یہ بات نہ کرنا کہ تیسری کا ہے، دوسری کا ہے۔ آپ کو اپنے روزے کی فکر ہے، علماء کو آپ سے زیادہ روزے کی فکر ہے۔ پورا مہینہ آپ ہمارے یہاں گولے بجنے کے اوپر روزہ کھولتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، تو اس ایک کے دن مولویوں کے پیچھے سے لوگ ہٹ جاتے ہیں، نہیں مولوی غلطی کی تھی ہے بابا، وہ 29 دن تو میں روزے کھلوا اور رکھوا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس دن اس نے شہادت اس کو نہیں ملی تو اس نے نہیں اعلان کیا تو نہیں اس نے غلط کیا، تو تو سا لا کے گولے بجے ہو جا۔ لوگ خواہ مخواہ سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو ایسے اعتراض نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کا شکر کریں، اللہ نے اکمال ثلاثین 30 روزے پورے کرنے والی سنت اور حدیث پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور کل 1 شوال المکرم سن 1444 ہجری کی آمد ہے، تو میں عید الفطر کے احکام کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ میرے دوستو، عید کے دن کے جو ہمارے معمولات ہیں نا، وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ کیا مطلب؟ صبح نماز ہم رمضان المبارک میں تو پڑھتے ہیں، لیکن عید والے دن اکثر لوگ صبح نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں، اور بابا عید تو اتنے ٹائم بعد ہے، تو بھائی عید اتنے ٹائم بعد ہے، صبح نماز کا حکم وہی ہے جو کل ایک دن پہلے بھی تھا۔ ہاں، ایک فرق آیا ہے کہ اس وقت شیطان صاحب گرفتار تھے رمضان میں، اب شیطان رہا ہو چکا ہے، تو آپ اس کے رہائی کے سواگت کے لیے پہنچ گئے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صبح کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے لیلۃ الجائزہ ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات انعام ملتے ہیں، مزدوری ملتی ہے مزدور کو، جو پورا مہینہ ہم نے مزدوری کی ہے، اس رات کی عبادت کر لیں، چاند رات میں نوافل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے مسجد آئیں، یا اپنے گھر میں پڑھ لیں کہ میرے مولا ٹھیک ہے میں پوری رات نہیں جاگ سکتا، رات کا کچھ حصہ تو عبادت میں، نفل میں، دعاؤں میں گزار لو۔ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، شیطان تازہ تازہ رہا ہو کے آتا ہے، پورے مہینے کی کسر اس نے پوری کرنی ہوتی ہے، ساری کی ساری رات وہ بازار میں گزروا دیتا ہے۔ یہ کام نہ کریں، یہ تھوڑا خیال کریں اس پر۔ ہمارے خصوصاً اعتکاف والے بھائی جو ہیں نا، ان کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تو 10 دن یہاں بیٹھا رہا، جا کٹنگ کرانے کے لیے، چاہے پوری رات تو بیٹھا رہے، تو بھائی کیا فائدہ؟ شیطان نے تیری نیکی کو جا کے دفن کروانا ہے۔ نیکی کر اور اپنے اعمال میں ڈال، یہ نہیں ہے دریائے سندھ میں گھوم کے جا کے اس میں ڈال دے اور پھر نظر بھی نہ آئے، تو اس نیکی کو بچانا بندہ سیکھے۔ تو صبح بیداری بھی جلدی ہو، نماز فجر بھی ہو، تہجد بھی ہو۔
پھر عید نماز پہ جب بندے نے آنا ہے تو اس کے لیے طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی کا خاص انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دن دیے ہیں عید کی خوشی، تو خوشی منانے میں جسمانی طور پہ طہارت اور پاکیزگی خوب ہونی چاہیے۔ عید کے دن غسل کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کی دو باتیں ہیں، ایک ہے نماز فجر پڑھنے سے پہلے لوگ غسل کر لیتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا یہ عید کا غسل نہیں ہے، یہ تو تم نے صبح نماز کے لیے غسل کیا۔ نماز عید کا غسل الگ ہے کہ آپ صبح نماز کے بعد نماز عید میں جانے سے پہلے غسل فرمائیں۔ یہ تو عید الفطر ہے، اس میں تو تاخیر کرنا سنت ہے، جتنا دیر سے پڑھیں اتنا سنت ہے۔ یہ کوئی عید الاضحیٰ تھوڑی ہے کہ اس کو جلدی پڑھنا سنت ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں استاد جی 6 بجے پڑھ لیں گے عید؟ میں نے کہا میرا جی تو چاہتے ہیں میں 8 بجے پڑھاؤں آپ کو، کیونکہ حدیث پاک میں جتنی دیر سے کرو اتنا سنت ہے۔ یہ عید الفطر ہے، اجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، فرمایا عید الاضحیٰ جلدی پڑھ لیں، عید الفطر دیر سے پڑھیں، لوگوں کو واعظ اور نصیحت کریں۔ یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف جلد اول صفحہ 127 کی۔ تو عید نماز کو تاخیر سے پڑھنا ہے، اسی لیے بہتر ہے بندہ گھر سے غسل کر کے۔ اور یہ جو نئے کپڑے پہننا ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے کپڑا صاف ہونا چاہیے، نئے ہیں تو بہت اچھا، نئے نہیں ہیں تو صاف ستھرا اچھا لباس پہنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ مبارک خاص قسم کا ہوتا تھا جو نبی پاک علیہ السلام خاص مواقع پہ استعمال فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنا ایک خاص لباس عید کے دن کے لیے مخصوص کر کے رکھ دینا یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی اسراف کی بات نہیں ہے یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر سے بہتر لباس ہو اس کو بندہ پہن لے۔ بعض لوگ نیا لباس اس نیت سے پہنتے ہیں کہ ہم فلاں کو نیچا دکھائیں گے، بھی تو اتنا قیمتی لباس نہیں پہن سکا میں پہن سکتا ہوں۔ ایسے لباس پہننے پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خوشی کے اظہار کے لیے پہنے۔ 5ویں نمبر پہ عید الفطر پہ آنے کے لیے خوشبو کو استعمال کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، خوشبو ہونی چاہیے۔ بس ایک فرق ذہن میں رکھیں، احادیث پاک کے مطابق مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق ہے۔ یہ جو پرفیوم ہے نا، یہ میاں بیوی کا ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کا جو پرفیوم اور خوشبو ہے، عورت کے جو ہے خوشبو ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پھیلتی رہے، اس سے دنیا سونگے۔ اس کی خوشبو اس کے گھر تک محدود رہے، اس کے کمرے تک محدود۔ ہاں مرد ایسی خوشبو استعمال کر سکتا ہے جس کو پھیلے، عورت کی خوشبوئیں پھیلنے کو حدیث پاک میں موجب لعنت فرمایا گیا۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا چاہیے یا نہیں؟ عید الاضحیٰ میں حضور پاک کی عادت ہوتی تھی بغیر کچھ کھائے عید نماز کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن عید الفطر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی کچھ نہ کچھ میٹھی چیز نوش فرما لیتے تھے، چاہے وہ کھجوریں ہوں، چاہے وہ شہد کا شربت ہو، کچھ بھی ہو، کوئی نہ کوئی چیز نوش کر کے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہوں ناشتہ کر کے۔ ہمارے ہاں سوئیاں کی ترتیب ہے، تو یہ سیویاں عید سے پہلے کھا لیں تو اس سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ سارے علاقہ نہیں، عید پڑھ کے کھاسوں تو بھی پہلے 2 چمچ سنت کی نیت سے کھا لیں، بعد میں پڑھ کے جا کے کھا لیں، تو سنت کی نیت سے کچھ نہ کچھ کھا کے آنا چاہیے۔ یہ عید الاضحیٰ ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر یہ عید نماز پہ آنے سے پہلے عیدگاہ پہنچنے سے پہلے آپ ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ادا کیا تو ادا ہو جائے گا، پر تاخیر کا گناہ لازم آئے گا۔ بعد میں آپ نے دینا ہے تو آپ جتنی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، جتنا ٹائم لیٹ کیا ہے اتنا ٹائم توبہ استغفار اتنا زیادہ کر کے پھر دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن اس پہ استغفار ضرور کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے تو 1 گھنٹہ پہلے معافی مانگتا رہوں پھر دوں، پہلے دے کے اس کے بعد بندہ معافی مانگ لے کہ میں تاخیر تو پہلے کر چکا ہوں۔ اب صدقۃ الفطر کون دے گا، کس کو دے گا، کیا چیزیں دے گا، تفصیلات تو ہیں، اس بارے میں شارٹلی آپ کو ایک پیغام اور میسج دیتا ہوں۔ صدقۃ الفطر وہ روزے دار دے گا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال موجود ہوگا۔ موجودہ دور میں 1 لاکھ روپے کا جو مالک ہے اس نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اپنی طرف سے بھی، اپنی اولاد کی طرف سے بھی، اپنی ازواج کی طرف سے بھی۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یہ 1 لاکھ سم تھنگ بنتی ہے۔ اتنے پیسے موجود ہیں،
کہ اتنے پیسے کا سونا چاندی موجود ہے، یا اتنے پیسے کے اس کو کوئی قسط ملنی ہے اور یقینی ملنی ہے کہ فلاں نے مجھے 1-2-4 دنوں میں مہینے میں دے دینی ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ ایک ہے نا کہ بندہ پیسے کھا گیا وہ نہیں دیتا، وہ شمار نہیں ہوتا، ایک امید ہے کہ بھائی اس نے دینے۔ تو صدقۃ الفطر یہ روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے بطور فطرت انسانی، کوئی بندہ گناہ کر بیٹھا ہے تو اس کے کفارے کے لیے، جیسے آپ اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت عطا فرمائے نا، تو عمرے کے بعد تھوڑا بہت بندہ صدقہ دے دیتا ہے، چاہے کوئی دم نہ بھی آیا ہو، تو صدقہ کیوں دیتا ہے کہ عمرے کے معاملات میں اگر کچھ بطور انسانی فطرت کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہو، کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو تو اس کا کفارہ ہو گیا۔ تو یہ بھی صدقۃ الفطر ایسے۔ اور لے گا کون؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا مال نہیں ہے، یعنی 1 لاکھ روپے کا وہ مالک نہیں ہے، تو وہ بندہ دے گا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ ہو تو ہم کیا کریں؟ بابا اپنی جیب کو دیکھو، اپنی حیثیت کو دیکھو، سارا قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر آپ 1 لاکھ کے مالک بنتے ہیں تو آپ پہ صدقۃ الفطر ہے۔ اگر آپ قرض نکالنے کے بعد اتنے کے مالک نہیں بنتے تو آپ پہ نہیں ہے۔ اللہ خرچ اللہ، پھر تو آپ لینے والوں میں ہیں، دینے والوں میں نہیں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر روزہ دار دے گا، یہ بات غلط ہے۔ اگر ہر روزہ دار دے گا تو لے گا کون بابا؟ لینے والے بھی تو کوئی مستحق ہے نا۔ تو صرف دینے کی بات نہ کریں، لینے کی بات بھی ہوتی ہے۔ صدقۃ الفطر میں 4 چیزوں کا حدیث پاک میں نام لے کر بتایا گیا، یا یہ دے دیں یا ان کی قیمت دے دیں۔ گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے۔ گندم دیں گے تو 2 کلو، باقی 3 چیزیں دیں گے تو 4 کلو کی قیمت۔ ہر بندہ سمجھتا ہے میں گندم کے حساب سے دے دوں، بھائی اس کی 2 کلو کی قیمت 300 کے لگ بھگ ہے، میں 300 دے دوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر اپنی وسعت کو بندہ دیکھے، وہ جو کے لحاظ سے دے سکتا ہے 4 کلو قیمت، کھجور کے لحاظ سے دے سکتا ہے، یا کشمش کے لحاظ سے دے سکتا ہے تو جائز ہے، اس طریقے پہ دے، یا وہی دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ کل ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا روایت ہلال کے اجلاس پہ، تو اس نے کہا مولانا میرے پاس گندم ہے اور میں نے بڑی سستی ریٹ پہ خریدی تھی، کوئی 100 روپے کے 2 کلو بن جائیں گے، تو میں 100 روپے دے دوں؟ میں نے تو پرانے ریٹ پہ خریدے تھے۔ میں نے کہا پیسے خریدے تھے یا گندم خریدی تھی؟ اجی گندم خریدے۔ میں نے کہا گندم کے 2 کلو دے دو چاہے جتنا سستا خریدا تھا، لیکن اگر پیسوں میں کنورٹ کر کے دو گے تو موجودہ دور کی قیمت چلے گی۔ یہ نہیں ہے میں سستی کی دی، چلو صرف 60 روپے ادا آئی، میرا تو جان چھوٹ گئی۔ آسانی کے طریقے بندہ نہیں ڈھونڈتا۔ اگر آپ نے اس کو کرنسی میں کنورٹ کیا ہے تو موجودہ دور کی قیمت ہوگی، چاہے آپ نے سستی خریدی۔ ہاں کوئی گندم ہی دینا چاہے تو گھر سے اٹھا کے دے دے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں ایشو، وہ جتنے کی ہوگی وہ اللہ جانے اور آپ کا معاملہ جانے۔ 8ویں نمبر پہ عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی، پیدل جایا کرتے تھے۔ عیدگاہ سے مراد جہاں عید پڑھی جاتی، آپ علیہ السلام پیدل جایا کرتے تھے۔ ہاں اگر دور ہے تو آپ سواری پہ جا سکتے ہیں، کوئی آپ کو منع بھی نہیں۔ دیر ہو رہی ہے، آپ لیٹ ہو گئے، آپ سواری پہ چلے جائیں، بائک پہ چلے جائیں، گاڑی پہ چلے جائیں، نو ایشو۔ لیکن اگر قریب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اس پر پیدل ہی بندہ تشریف لے جائے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بھی اور وہاں پہنچ کے بھی تکبیرات پڑھنے چاہیے۔ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ عید کے دن کا ترانہ ہے۔ جیسے حج عمرے میں ہمارے ترانہ تلبیہ ہے نا، ہر اونچ نیچ کو، ہر پہاڑی کو دیکھو، ہر اترتے ہوئے جیسے بندہ جا رہا ہو تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں۔ تو یہاں بھی یہ تکبیرات، یہ عید کا ترانہ ہے، نہ اس پہ شرم کرنی چاہیے، نہ اس پہ جھجک رکھنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ نہیں میں نہیں پڑھتا، ابو دیکھ رہا ہے، امی دیکھ رہی ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، دوست دیکھو، کوئی کو تھی گیا، کیا تھی گیا کا کیا مطلب ہے؟ بھائی مسلمان تھے گیا، اللہ رسول کی بات مان رہا ہے، اس پہ کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ الفاظ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کثرت سے باواز بلند پڑھنے کا حکم ہے۔ جو شریعت بلند بتاتی ہے تو وہاں بندہ بلندی کا ہی اہتمام کرے۔ عیدگاہ پہنچنے تک آپ کہیں، بلکہ خطبہ عید میں بھی کل ملا کے 7 یا کل ملا کے 9 مرتبہ یہ تکبیرات تشریق تو مسنون بن جاتے ہیں، جو امام آپ کے سامنے خطبے میں بار بار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہمارے دوستوں کہنے میں نے عید کا خطبہ سنا، امام صاحب اٹک رہے تھے، ایک لفظ کئی بار پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا اٹک نہیں رہا تھا، وہ سنت کی نیت پہ نمبر پورے کر رہا تھا۔ تو اس طرح پڑھنے چاہیے۔
عیدگاہ جانے کے لیے، عید نماز پڑھنے کے لیے ایک راستے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے اور دوسرے راستے سے آتے، یہ نبوی طریقہ ہے۔ اگر آپ کو یہ طریقے پہ عمل نہیں کرنا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، لیکن کار ثواب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ بندہ اس طرح کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے متعلق حضور پاک کے بارے میں آتا ہے کہ وسعت کے ساتھ اپنے گھر پہ خرچ کرتے، وسعت کے ساتھ، اس دن کوئی تنگ دلی نہ ہو، جس کو دوسرے لفظوں میں اپنے گھر کے لیے عیدی کی بات کرتا ہوں۔ عیدی لوگ صرف بچوں کو دیتے ہیں، بیوی کو بھی عیدی دینی چاہیے، ماں کو بھی عیدی دینی چاہیے، بہن کو بھی عیدی دینی چاہیے، بیٹی کو بھی عیدی دینی چاہیے۔ اس نے پورا مہینہ آپ کے لیے سحر و افطار کی ترتیب رکھی ہے۔ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ذرا ترک کو پڑھیں نا، ترکیوں کی یہاں ایک عجیب ترتیب ہے۔ جب یہ وہاں ایک پوری روایت چلی آ رہی ہے ترک کی، کہ وہ لوگ جب عید کے لیے جاتے ہیں نا تو پیچھے گھر والے تیار ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں گھر میں، اور ان کے لیے کہوہ پکا ہوتا ہے، ایک پیالی، ایک خاص قسم کی پیالی، اس میں خاوند کو پیش کیا جاتا ہے، وہ پیالی میں کہوہ پی لیتا ہے اور سونے کی انگوٹھی رکھ کے اپنی بیوی کو واپس کرتا ہے۔ شکر کرو ڈیرے والی زالیاں کو پتہ کو ہے، جی ہاں، یہ تو وہاں یہی ترتیبیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سحر و افطار کا بدلہ ہے۔ تو اس طرح عید کے دن وسعت کرنی چاہیے۔ وہ 50 عیدی مانگے تو آپ 100 دے دیں، این نہیں کال لیتی نمی تے کو۔ عید کے دن کی ایک خاص وسعت ہے، اس دن اللہ نے خوشی دی ہے، اس خوشی پہ عمل کرنی چاہیے۔ 12ویں نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کی عادت مبارکہ ہوتی کہ وہ اس معاملے میں گھر میں بچوں کو تیار کر کے اور اس طرح بھیجتے، مرد کو عیدگاہ آنا چاہیے، باقی معاملات وہاں عورتیں نہ آئیں۔ 13ویں نمبر پہ صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جا کر بندہ عید کی نماز ادا کرے، بہت اچھا۔ 14ویں نمبر پہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کریں۔ خشوع خضوع کا معنی ہے اللہ کے سامنے ہم ٹھہرے ہیں، اس وقت 2 رکعت نماز باجماعت پڑھنا پورے سال میں کبھی نہیں ہے سوائے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے، تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے۔ اللہ کے سامنے ایک خاص وقت میں ہم ٹھہرے اور ایسی نماز میں ٹھہرے ہیں نہ جس کی اذان ہے نہ جس کی اقامت، تو کوئی وجہ تو ہے۔ تو اللہ نے ہمیں خوشی کا دن دیا، تو اسی لیے اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع، خشوع کہتے ہیں دل سے بندے کی گردن جھکی ہوئی ہو کہ اللہ غلطی ہو گئی، خشوع اللہ رب العزت کے سامنے باتیں بندہ مد نظر رکھے کہ رب کریم میرے اوپر کرم کے سمندر بہار ہے۔ توجہ کے ساتھ خطبے کو سننا یہ بڑا ضروری ہے۔ خطبہ عید 2 طرح کا ہے، ہمارے ہاں اردو زبان میں پہلے اس کے مطالب کو، مقصد کو، تفسیر کو، تشریح کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو بندہ توجہ سنے کہ احکامات کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو نماز کے بعد خطبہ ہے وہ بھی ہو۔ دعا مانگنے کے بارے میں دونوں روایتیں ہیں، نماز کے بعد بھی دعا ہے، خطبے کے بعد بھی دعا ہے، لیکن بہتر اور پسندیدہ مسنون افضل طریقہ نماز کے بعد دعا ہے۔ خطبے کے بعد نہ بھی مانگے تو عید مبارک پہ کام چل جائے گا، تو اسی لیے بہتر ہے کہ بندہ اس وقت دعا کو مانگ لے۔ اور ایک بات بڑی اہم، لوگ کہتے ہیں عید مبارک کہنا چاہیے، نہیں پتہ نہیں ہے آج کل کیا ترتیب چل پڑی ہے۔ بابا عید مبارک کہنا چاہیے، نبی پاک سے اور نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، مبارک باد تو دیں گے، بس عید مبارک بندہ کہہ دے۔ یہ ہماری جو ڈی اے خان کی ترتیب ہے نا، عید مبارک، چاند مبارک، روزے مبارک، تراویح مبارک، پوری لائن لگا دیتے ہیں۔ اتنا لمبا صحابہ کو ثابت کو نہیں، جتنا ثابت ہے وہ صرف عید مبارک ہے، اللہ آپ کو عید مبارک فرمائے۔ ہمارے ہاں پوری ترتیب ہوتی ہے، پتہ نہیں نکی سکی کوئی ویتر نال پڑھے ہوئے تو 2 نفل ہی پڑھے ہوئے تو اون دی مبارک لالا، اتنی لمبی مبارک پہ اگلا کیا کر شوتا سیر حلے اندر جی ہاں صحیح سارے دی خیر مبارک۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ آدھا منٹ تک کہتے رہے فلاں مبارک فلاں، میں نے کہا یہ ساری مبارکیں لفافے میں اور لفافہ تمہیں مبارک، تو میں اور کیا جواب دوں؟ عید مبارک جتنی احادیث کی روایات اور حوالہ ملتا ہے تو وہ حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا ہے، باقی ان چیزوں کے حوالے نہیں ہیں، وہ سارے اللہ کے حوالے ہیں، ایک کا حوالہ ہوتے ہیں اور ایک اللہ کے حوالے ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ بہتر ذہن میں رکھیں۔ عید کے دن کی نوافل کے بارے میں ذرا مسئلہ سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی عید کے دن نہ کوئی اشراق پڑھتے، نہ کوئی چاشت پڑھتے، نہ اس طرح کے کوئی اس وقت نوافل ادا فرماتے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عید کے دن اسی سنت پہ عمل فرما لیں۔ زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ اشراق کی ٹھوکی کھڑوتے تو لالو چاشت پڑھی کھڑوتے، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھیں؟
علماء نے لکھا کسی کو زیادہ نفل پڑھنے کا شوق ہے نا تو وہ گھر جا کے پڑھے، عیدگاہ میں نہ پڑھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل نہیں۔ آپ گھر جا کے 1000 رکعت نماز نفل پڑھیں، شریعت آپ کو نہیں روکتی، لیکن جس حد تک شریعت گنجائش دے رہی ہے تو یہاں پہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے نماز عبادت ہے، ہم دیکھیں گے جہاں سرکار نے پڑھی ہے وہاں عبادت ہے، جہاں چھوڑی ہے وہاں چھوڑنا عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ترتیب پہ عمل ہوگا۔ دوسرا، گلے ملنے کی جو ترتیب ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، آپ مل سکتے ہیں، جائز ہے۔ جہاں کہیں منع کیا گیا نا وہ اس جگہ کہ لوگ جس کو فرض سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اگر گلے نہ ملو تو عید مبارک ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے، عید مبارک زبان سے دی جاتی ہے، گلے مل کے نہیں دی جاتی۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، بس اتنی سی بات۔ اس کو فرض سمجھنا، واجب سمجھنا، لازمی سمجھنا اور عید کی عبادات کا حصہ سمجھنا، ورنہ گلے نہ ملا تو عید ہی نہیں ہے، یہ شرعی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو بندہ حج کے طور پہ کہہ سکتا تو مجھے عید ہی نہیں ملا، چلو یہ کوئی اتنی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کو شریعت کا پارٹ اور جز سمجھ لیں کہ گلے ملنے سے ہی عید ہوتی ہے، ورنہ زبان سے عید مبارک کہنے سے نہیں ہوتی۔ تو گلے ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو فرض واجب آپ نے نہیں سمجھنا۔ زبان سے ادا ہو گیا چلو اتنا بھی ٹھیک ہے، ٹائم ہو تو بندہ گلے مل لے، اسے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس دن ضرورت مندوں کو، غریبوں کو اور مسکینوں کو ضرور یاد رکھیں۔ صرف عید کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، عید کا معنی یہ بھی ہے کہ میں اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ لیس العید لمن لبس الجدید کا جس نے نیا پہن لیا اس کی عید ہے، انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ کی بات کی، معاملات کی قدر کرنے والا بن گیا۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عید کے دن کے احکام کے طور پہ کہیں، اور اس دن روزہ نہیں ہے، عید والے دن روزہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ عید والے دن خوشی کا دن ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ میں بتا دوں کہ عید کے دن لوگ قبرستان جانے کو واجب، فرض اور ضروری سمجھتے ہیں۔ جائیں ابا کو عید ملنا ہے، اماں جان کو عید ملنا ہے، وہ قبرستان میں ہے۔ عید کے دن آپ قبرستان جاتے نا تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو آج کل طریقہ بن گیا ہے نا کہ جو لازمی ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں۔ عید کے دن خوشی کرنا سنت ہے، آنسو بہانا سنت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی کسی عید کے موقع پہ تشریف نہیں لے گئے اس طرح۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کی قبر مبارک تو چلو مدینہ طیبہ میں تھی، بڑے قریب تھی دار بنی نجار میں، والدہ کی قبر دور تھی نا، تو آپ علیہ السلام ادھر تک تو چلے جاتے، اپنی بیٹیوں کی قبور تک تو چلے جاتے، اپنے بچوں کی قبور تک عید کے دن رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی شب برات کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں شب برات کی رات قبرستان جائیں، وہی حضور گئے تھے، وہ اللہ کے بندے نبی پاک علیہ السلام پوری 63 سال کی عمر میں صرف ایک بار شب برات میں قبرستان گئے ہیں، اور ایسا ہر سال وعدے کھڑے تھے ہم ہر سال جائیں گے، ہر سال کی سنت ہوتی تو حضور ہر سال جاتے، شب برات میں صرف زندگی میں ایک بار گئے۔ تو یہاں تو قبرستان جانا ایک بار بھی ثابت نہیں ہے، عید میں لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جائیں گے، آخرت کی یاد ہے، منع نہیں کر رہا، لیکن جو عید کا حصہ آپ نے سمجھا ہوا ہے میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ اس کو عید کا حصہ ضروری لازمی نہ سمجھے۔ دوسرے تیسرے دن چلے جائیں اگر اس طرح لازمی سمجھتے ہیں لوگ، تو اس دن میں تو پھر جایا کرتا تھا، لیکن جب سے یہ رواج بن گیا نا تو کسی نے مجھے قبرستان جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ مولوی گیا تو میں کیوں نہ میں جاؤں، تو میں نے پھر عید کے دن جانا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بابا ایک غلط مسئلہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے شک سے نکال لیں، تو اس دن خوشی سنت ہے بھائی، اس دن اپنے آپ کی غم کے معاملات کو اجاگر کرنا۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں ڈی اے خان میں یہ رسم بد زیادہ ہے، باقی شہروں میں تو میں نے کم دیکھا ہے، کسی کی فوتگی ہو جائے نا رمضان میں یا اس سے تھوڑا پہلے، عید کے دن اسپیشل اس کے گھر میں افسوس کرنے جاتے ہیں، اور وہ گھر والے بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ رشتہ دار آئیں گے نہیں آئیں گے، ساری مرضی ختم۔ یہ عید کے دن دوسرے کے گھر میں جا کے ان کے غم کو تازہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں کوئی بڑا آدمی ہے وہ اسی لیے چھوٹوں گھر چلا جائے، میں شفقت کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو پھر خوشی کی بات جا کے بتائے، ادھر تعزیت شروع نہ کر دے، ادھر جا کے بندہ رونا دھونا شروع کر دے، جی بڑا افسوس ہے تمہارا پیو فوت تھی آئی، وہ بیچارہ خوش بیٹھا ہوگا، ہم نے اسے رلا دیا۔ تو اس دن اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے کہ خوشی کی ترتیب آپ رکھیں، یہی معاملات ساتھ۔ اس کے بعد عید نماز کی ادائیگی کا طریقہ ہے، بھول جائے گا لوگوں کو اگر آج میں نے بتا دیا کل تک، یہ کل ہی کریں گے انشاءاللہ کہ عید نماز کس طرح ادا کریں۔ ولا بھول ویسن والے ایک بار کو سجے کبھی لوگ دے دیں کہ ہاتھ چھوڑنا ہے یا ہاتھ بدھنا ہے۔ میں حیران ہوں، ایسے لوگ بھی علماء پر بول رہے ہوتے ہیں جو عید نماز میں ساتھ والے کو دے دیں ای ہاتھ نہیں ہلا تو میں بھی نہیں ہلاؤں،
تو اس لیے لوگ جلدی بھول جاتے ہیں. تو بہتر ہے اس کو عید نماز پہ کر لیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. جمعۃ المبارک کی اللہ تعالی ہمیں برکات، مقدسات، نعمات، رحمات عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.